check. السلام علیکم. کلاس میٹرک پاکستان اسٹڈیز سبق نمبر 7 پاکستان کی آبادی. سوال نمبر 1. افزائش آبادی اور نقل مکانی کس طرح ملک کی تاریخ پر اثر انداز ہوتی ہے؟ جواب نمبر 1. اگرچہ پاکستان کی غالباً اکثریت دیہی علاقوں میں ہوتی ہے، لیکن شہری دیہی علاقوں کی آبادی کو اپنی جانب راغب کر رہے ہیں، کیونکہ آبادی میں تیزی سے اضافے اور دیہات میں روزگار کے مواقع اور دیگر سہولیات نسبت کم ہونے کی وجہ سے شہروں کی طرف نقل مکانی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. شہروں میں صنعتوں اور تجارت کی ترقی کی رفتار زیادہ ہے، نیز شہری علاقوں میں بنیادی سہولیات دیہی علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اچھے اسپتال، تعلیمی ادارے اور تفریحی مقامات شہروں میں زیادہ بہتر شکل میں میسر ہیں. اس کے علاوہ شہری علاقوں میں ثقافتی سرگرمیاں زیادہ ہیں، اس لیے دیہی آبادی کو شہروں کی طرف زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے. قیام پاکستان کے بعد اس خطے میں دیہات سے شہروں کی جانب منتقل ہونے کا رجحان زیادہ تیز ہو گیا ہے. لوگ بہتر ذریعہ روزگار اور ضروری بنیادی سہولیات کے حصول کے لیے شہروں کی طرف تیزی سے منتقل ہونے لگے. 1951 عیسوی میں صرف 19.8% لوگ شہروں میں آباد تھے، تاکہ 1998 عیسوی میں شہری آبادی کا تناسب 32.5% تک بڑھ گیا. دیہی آبادی کی شہروں کی جانب نقل مکانی شہری علاقوں میں کئی قسم کے مسائل پیدا کر دیتی ہے. نقل مکانی کی وجہ سے رہائشی مکانات کی قلت ہو جاتی ہے، اسی لیے لوگوں کو زیادہ کرایہ دے کر گھر حاصل کرنے پڑتے ہیں، یا وہ ایسے رہائش گزار مجبور ہوتے ہیں اور جہاں ضروری سہولیات نہ ہونے کی برابر ہوتی ہیں. شہری آبادی پر دباؤ کی وجہ سے صفائی اور حفظان صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تعلیمی ادارے اور دیگر سہولیات کا فردی ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہروں میں منتقل ہونے کے باعث آبادی کی کثیر تعداد کو بنیادی سہولیات صحیح معنی میں میسر نہیں آتی ہیں. حکومت کی کوشش ہے کہ معیار منصوبہ بندی کے تحت دیہات سے شہری علاقوں کی طرف آبادی کی منتقلی کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور شہروں میں آبادی کے اضافے سے پیدا شدہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. اس لیے جدید خطوط پر زراعت کو فروغ دیا جا رہا ہے، دستکاریوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. دیہات میں رہنے والے افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے مختلف پروگرام چلائے جا رہے ہیں، تاکہ دیہی علاقوں کے لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو سکے اور انہیں روزگار کے حصول کے لیے شہروں کی طرف
ہجرت نہ کرنی پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور صحت کی سہولیات کو بھی ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان میں افزائشی آبادی کی وجوہات کیا ہیں؟ جواب، پاکستان میں افزائش آبادی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ آ جائے گی سماجی عنصر، پیراگراف چینج۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ عوام کی بڑی اکثریت قسمت پر یقین رکھتی ہے، وہ بڑے خاندان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑے خاندان کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آ جائے گی خاندانی منصوبہ بندی سے انکار، پیراگراف چینج۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے بھوک اور افلاس کے ڈر سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کو رزق پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کی بھاری اکثریت اس عمل سے اجتناب برتری ہے۔ تیسری ہیڈنگ آ جائے گی تعلیم کا فقدان، پیراگراف چینج۔ یہ ایک اور عنصر ہے۔ خواتین کی شرح خواندگی ہمارے ملک میں بہت کم ہے۔ وہ بڑے خاندان اور زیادہ بچوں کے مسائل نہیں سمجھ پاتی۔ یہ بھی افزائش آبادی کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی کم عمری میں شادی، پیراگراف چینج۔ ممکن عمری میں شادی بھی آبادی کی افزائش تیزی سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی غربت، پیراگراف چینج۔ معاشرے کے دوسرے نباتات کے مقابلے میں غریبوں میں افزائش نسل کی شرح زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب طبقہ معیار زندگی اور بچوں کی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی بیٹے کی خواہش، پیراگراف چینج۔ لڑکے کی پیدائش کی خواہش کے نتیجے میں بھی زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زیادہ بیٹے خاندان کے لیے اثاثہ سمجھے جاتے ہیں اور اپنے عظیم اقارب کے سامنے اس بات کو مان اور فخر افتخار کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے سوال نمبر 3، ملک میں خواندگی کی کیا حالت ہے؟ جواب، ہیڈنگ آ جائے گی جواب نمبر 3، شرح خواندگی، پیراگراف چینج۔ ناخواندگی بہت بڑی لعنت ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح تسلی بخش نہیں ہے۔ اقتصادی ترقی کے نقطۂ نظر سے ملک کی آبادی کو اہم مقام حاصل ہے، لیکن یہ آبادی اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے جب یہ تعلیم اور ہنر کی دولت سے مالا مال ہو۔ انسانی وسائل میں سرمایہ کاری بہت ضروری ہے۔ یہ انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے کہ سنگاپور جیسا چھوٹا ملک کل آبادی صرف 3.5 ملین ہے، وہ سالانہ $100 ارب کی برآمدات کرتا ہے،
جبکہ پاکستان کی اس وقت کل آبادی تقریباً 220 ملین کے قریب ہے۔ اس کی سالانہ برآمدات کی قیمت صرف $20 ارب ہے۔ سوال نمبر 4، بڑھتی ہوئی آبادی اور قومی وسائل میں کس طرح تعاون رکھا جا سکتا ہے؟ کس طرح توازن رکھا جا سکتا ہے؟ جواب نمبر 4، معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملکی اور قومی وسائل اور آبادی میں توازن ہو۔ اگر آبادی کم ہو تو ملک میں موجود قدرتی وسائل سے مؤثر طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر آبادی بہت زیادہ ہو اور اس کی شرح افزائش تیز ہو تو قومی وسائل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوشحالی کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے قدرتی وسائل سے مکمل طور پر مستفید ہونے کے لیے ہنرمند افراد اور تعلیم یافتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستان ایک پرجان آباد ملک ہے۔ اس کے مجموعی وسائل میں اس رفتار سے اضافہ نہیں ہو رہا ہے جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، اور موجودہ وسائل کا بہت بڑا حصہ طاقتور افراد کے ناجائز قبضے میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آبادی کا حصہ بنیادی سہولیات پر محروم ہے، جس کا براہ راست اثر ملک کی ترقی پر پڑ رہا ہے اور ملک کے وسائل پر آبادی کا دباؤ روزگار پڑ رہا ہے۔ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صحت اور تعلیم کی سہولیات میں بڑی تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ ان مسائل کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کیا جائے اور وسائل کی منصفانہ تعلیم کا نظام رائج کیا جائے اور مزید وسائل دریافت کر کے لوگوں کے مسائل حل کیے گئے۔ مندرجہ ذیل اقدامات سے مذکورہ بالا مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پیداوار وسائل کو زیادہ تیز رفتار سے ترقی دی جائے۔ ان میں صنعت، حرفت کی دستکاری اور گھریلو صنعت کا فروغ، اس کے علاوہ زراعت اور تجارت کے شعبے کو ترقی دی جائے۔ نمبر 2، فن تعلیم و تربیت کو فروغ دیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے تاکہ صنعت اور دیگر شعبۂ زندگی کے میدان میں پیداوار کی مقدار اور معیار میں اضافہ ہو۔ نئے وسائل خشن کانکنی کے شعبے کی طرف صورتی توجہ کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، پاکستان میں ایسی زمین بکثرت موجود ہے جس کو ابھی تک زیر کاشت نہیں لایا گیا، اور جو زمین زیر کاشت ہے اس سے مطلوبہ پیداوار حاصل کی جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شعبے کی طرف
مکمل توجہ دی جائے تاکہ زمین سے بھرپور پیداوار حاصل کی جا سکے۔ سوال نمبر 5، افزائش آبادی کی صحت اور تعلیم پر اثرات تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 5، ہیڈنگ آ جائے گی تعلیم، پیراگراف چینج۔ کسی ملک کے اندر معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم، صحت اور غذا اہم ہے۔ حکومت کی تمام تر کوششوں اور خواہشوں کے باوجود نجی شعبے کے تعاون کے ساتھ عوام کے مسائل حل کرنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس وقت شرح خواندگی بہت کم ہے۔ پرائمری تعلیم کا معیار انتہائی غیر اطمینان بخش ہے۔ اسی طرح مڈل ثانوی، اعلیٰ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے تمام شعبوں کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ اب حکومت کئی مختلف قسم کے پروگراموں کے ذریعے تعلیم کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ آگے قدم بڑھائیں اور نئے ادارے قائم کریں۔ حکومت نے تعلیم سب کے لیے نام سے ایک اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہزاروں غیر رسمی اسکول کھولے جا رہے ہیں تاکہ شرح خواندگی بہتر ہو سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی صحت، پیراگراف چینج۔ صحت کے شعبے میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آبادی کے وقت صرف لاہور اور کراچی میں میڈیکل کالج تھا، لیکن سرکاری اور نجی شعبے میں تقریباً 50 میڈیکل کالج ہیں۔ ضلع اور تحصیل کی سطح پر اسپتال موجود ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے ان اداروں میں ناکافی ہیں۔ خاص طور پر دیہاتوں میں حالات میں تسلی بخش حالات نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر دیہی علاقوں میں کام کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے نجی اسپتالوں سے بھی صحت کے سرکاری اداروں میں کام اور کارکردگی کو بھی سخت دھکا پہنچا۔ نجی اسپتال بہت زیادہ فیس وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کی بڑی تعداد صحت کی سہولیات حاصل نہیں کر پاتی۔ غربت اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں شیرخوار اور نوزائیدہ بچوں کی ہمواری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اب اس کی خالی جگہ ہے۔ نمبر 1، پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مردم شماری سن ڈیش میں ہوئی۔ صحیح جواب آ جائے گا 1951 عیسوی۔ نمبر 2، سندھ میں آبادی بہت کم گنجائش کی شرح
डैश अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। सही जवाब आ जाएगा 218। नंबर 3, 1998 ईस्वी की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी डैश है। सही जवाब आ जाएगा 10 मिलियन। नीचे नंबर 4 है, पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत डैश नहीं रहती है। सही जवाब आ जाएगा देहात। नंबर 5, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम मसला है। सही जवाब आ जाएगा अफज़ाइश आबादी। नंबर 6, डैश ऐसी ज़बान है जो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है। सही जवाब आ जाएगा उर्दू। यहाँ पर आपका सबक नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। क्लास मैट्रिक PST नोट सिंध टेक्निकल बोर्ड।